بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ کرمی آج ہمارا میراث سراجی کتاب کا آج 14واں سبق ہے اور ہم الفروض کے احوال پڑھ رہے تھے۔ پچھلے سبق میں ہم نے پوتیوں کی حالتیں پڑھی ہیں اور آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم حقیقی بہنوں کے احوال پڑھیں گے۔ یعنی عبارت اما للاخوات للاب والام فاحوال خمس النصف للواحدہ والثلثان لاثنتین فصاعدۃ ومع الاخ للاب والام للذکر مثل حظ الانثیین۔ دیکھیں یہاں 5 حالتیں بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی حالت یہ ہے کہ اگر حقیقی بہن ایک ہو تو اس کو نصف ملے گا، یعنی اس کی مذکر اولاد نہیں ہے، نہ مؤنث اولاد ہے مرنے والے کی بلکہ بہن ہے، تو اس صورت میں بہن کو نصف ملے گا۔ دیکھیں ایک آدمی کا انتقال ہوتا ہے اور اس نے ایک ماں چھوڑی اور چچا چھوڑا اور اس کے ساتھ بہن چھوڑی، تو بہن کو نصف ملے گا، ماں کو ثلث ملے گا اور چچا اسبا بنے گا۔ اور دوسری حالت یہ کہ اگر بہنیں 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو ان کو ثلثان ملے گا۔ مثلا ایک آدمی کا انتقال ہوا اور اس نے چچا چھوڑا اور 5 بہنیں چھوڑیں، چچا اسبا بنے گا اور بہنوں کو ثلثان ملے گا، یعنی 2/3 حصہ۔ اور تیسری صورت یہ کہ اگر حقیقی بہنوں کے ساتھ حقیقی بھائی ہو تو حقیقی بہنیں اسبا ہوں گی، اس لیے کہ رشتے میں دونوں برابر ہیں، ایک بھائی کو 2 بہنوں کے برابر حصہ ملے گا۔ للذکر مثل حظ الانثیین، جیسا کہ ہم نے بیٹیوں کے اندر ذکر کیا تھا، اگر بہنوں کے ساتھ بھائی ہو جاتے ہیں، یعنی مرنے والے کی اولاد نہیں ہے بلکہ بہن بھائی ہیں، تو اس صورت میں یہ اسبا بنیں گے، سارا مال ان میں تقسیم ہوگا اور ذوی الفروض کو دینے کے بعد اب ان میں بہن کو 1 حصہ اور بھائی کو اس کے 2 حصے دیے جائیں گے۔ اور چوتھی حالت یہ ہے کہ اگر حقیقی بہنوں کے ساتھ لڑکی یعنی پوتی نیچے میں سے کوئی ہو، حقیقی بہنوں کو لڑکی اور پوتی یعنی بیٹی ہے اس کی یا پوتی ہے، اس کو حصہ دینے کے بعد جو بچے گا ترکے میں سے، اس حالت کو اسبا مال غیر کہتے ہیں، وہ بہن کو ملے گا۔ یعنی اس کی بیٹی ہے یا پوتی ہے، اس کو حصہ دینے کے بعد اور کوئی وارث نہیں ہے، بہن ہے، تو بہن کو حصہ دینے کے بعد جو بچے گا وہ اس کو بنے گا، اسی بہن کو ملے گا، اور اس صورت میں بہن اسبا مال غیر بنتی ہے۔ جیسے اس کی مثال یہ کہ ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس نے ایک بیٹی چھوڑی ہے اور اس کے ساتھ اس نے ایک بہن چھوڑی، تو بہن کو بیٹی کو نصف ملے گا اور بہن اسبا بنے گی، باقی بچا ہوا مال بہن کو مل جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس نے ایک بہن چھوڑی اور اس کے ساتھ ایک پوتی چھوڑی، تو 3 پوتیاں چھوڑی، تو پوتیوں کو ثلثان ملے گا اور جو بچ جائے گا وہ بہن کو ملے گا۔ اور اس کی 5ویں حالت یہ کہ حقیقی بہن اور بھائی بیٹے اور اس کے نیچے اور باپ اور دادا کی موجودگی میں ساقط ہو جاتے ہیں، یعنی اگر میت کے بیٹے موجود ہیں اور باپ دادا موجود ہیں یا اس کے نیچے یعنی بیٹا پوتا موجود ہے، تو بیٹے پوتے یعنی اولاد کے ہوتے ہوئے، مذکر اولاد کے اور ماں باپ کے ہوتے ہوئے یہ حقیقی بہن بھائی محروم ہوتے ہیں۔ تو لہذا یہاں بہن بھائی کی کل 5 حالتیں بیان کی گئی جو ہم نے آپ کو یہاں بیان کی ہیں، ذکر کی ہیں۔ اب اس 5ویں حالت کی مثال یہ کہ ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے اور اس نے ایک بیٹا چھوڑا اور بہن چھوڑی، تو بیٹا اسبا بنے گا اور بہن محروم ہو جائے گی، اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ اور دوسری مثال یہ ہے کہ باپ چھوڑا اور بہن چھوڑی، تو باپ اسبا بنے گا، سارا حصہ باپ لے جائے گا اور بہن کو اس میں سے کچھ بھی حصہ نہیں ملے گا۔ تو یہ مختصراً ہم نے اس کے حالات بیان کیے۔ اب اسی حالات کو وجہ حسر میں بیان کر دیتے ہیں۔ دیکھیں حقیقی بہنوں کی 5 حالتیں ہیں۔ میت اپنے اگر اصول مذکر اور فروع مذکر میں سے کسی کو چھوڑے گا یا نہیں چھوڑے گا، اگر چھوڑا ہے تو حقیقی بہنیں ساقط ہوں گی، اگر نہیں چھوڑا تو پھر حقیقی بہنوں کی 2 حالتیں ہیں، حقیقی بھائی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر حقیقی بہنوں کے ساتھ حقیقی بھائی اگر حقیقی بھائی ہے تو یہ اسبا بالغیر ہوں، اور اگر حقیقی بھائی نہیں ہے تو پھر یہ 2 حال سے خالی ہی نہیں، یعنی اولاد مؤنث میں سے کوئی ہوگا، میت کی بیٹی پوتی میں سے کوئی ہوگا یا نہیں، اگر کوئی ہے تو اس صورت میں یہ بہن اسبا مال غیر بنے گی،
اور اگر ان وارثوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو حقیقی بہنیں اگر ایک ہیں تو اس صورت میں نصف ملے گا، اور اگر ایک سے زائد ہیں تو ان کو ثلثان ملے گا۔ اور باقی اسباب بالغیر اور اسباب مع الغیر، ان کا فرق یہ عصبات کے باب میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی سمجھنے اور پھر اس کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔